آج ہم اسرائیل فلسطین تنازع پر گہرائی میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اسرائیل سے کچھ واقعی خوفناک اپڈیٹس کا احاطہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے غزہ سے آنے والی ایک اچھی خبر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ غزہ میں 6,40,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلانے کی مہم کا پہلا دن پورا ہو گیا ہے۔ ناظرین، ویکسین رول آؤٹ اسرائیلی افواج اور حماس کے جنگجوؤں کے درمیان لڑائی میں وقفوں کے سلسلے پر انحصار کرتا ہے اور پہلا 3 روزہ ونڈو اتوار کو شروع ہوا۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف کے ترجمان سلیم اویس نے بی بی سی کو بتایا اب تک سب ٹھیک چل رہا ہے اور تبدیلی واقعی اچھی ہے۔ اس کیمپین کو صحیح معنوں میں مؤثر ہونے کے لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کا کہنا ہے کہ 10 سال سے کم عمر کے بچوں کو کم از کم 90% بچوں کو مختصر وقت میں حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں۔ یہ مہم غزہ میں 25 سالوں میں پولیو کے پہلے تصدیق شدہ کیس کے بعد شروع کی گئی۔ امید ہے کہ اس مہم کا مطلب غزہ میں پولیو کا فی الوقت خاتمہ ہوگا۔ میرے خیال سے یہ صرف اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اپنے ہی سپاہیوں کے مرض میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہے، ورنہ اسرائیل کبھی بھی جنگ بندی پر راضی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمارے پاس حقیقت میں بحث کرنے کے لیے کچھ ایسی چونکا دینے والی اپڈیٹس ہیں۔ اسرائیل انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کی طرف سے 18 اگست کو شائع ہونے والا ایک چونکا دینے والا سروے گزشتہ 10 ماہ کی نسل کشی اور گنتی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق رویوں کا سروے کرتا ہے۔ پول میں پوچھا گیا ہے کہ لوگ ان فوجیوں کو کس طرح سنبھالنا چاہیں گے جن پر ٹارچر کیمپ میں فلسطینی اسیران کی اجتماعی عصمت دری کا الزام ہے۔ 65% یہودی اسرائیلیوں نے اس مقدمے کی مخالفت کی اور ترجیح دی کہ وہ اندرونی طور پر فوج کے ذریعے ہینڈل کیے جائیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل صرف ایک باقاعدہ ملک ہی نہیں بلکہ ایک ایسے لوگوں کا گروہ ہے جو بنیادی طور پر نسل کشی کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اسرائیلی فوج نے فلسطینی سرزمین پر پانی کی سپلائی اور گندے پانی کی سیوریج نیٹ ورکس کو تباہ کر دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے علاقوں کے قریب فضلہ جمع ہے جہاں لاکھوں شہری بے گھر ہو گئے ہیں۔ غزہ میں سرکاری میڈیا آفس کے مطابق اسرائیلی فوج نے کچرے کے ڈھیروں پر کنٹرول مسلط کر کے اور کچرے کے انتظام کے لیے جگہ جگہ بلدیہ کے کارکنوں، مشینری اور میکینزم کو نشانہ بناتے ہوئے کچرے کو شہری علاقوں سے دور منتقل کرنا بھی بند کر دیا ہے۔ اس سب کے بعد بھی اسرائیل کسی بھی قسم کی مدد یا امداد کو غزہ تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام WFP نے غزہ کی پٹی میں اپنے ملازمین کی نقل و حرکت کو اگلی اطلاع تک روکنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ اس کی ایک گاڑی اسرائیل کے زیر کنٹرول تھی اور اسی گاڑی جو محض چند میٹر کے فاصلے پر تھی صرف اسرائیل کے کنٹرول سے اس پہ گولیاں چلا دی گئی تھیں۔ WFP نے کہا کہ قافلے کی نقل و حرکت کو اسرائیلی فوجی کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا گیا تھا اور اس کے پاس موومنٹ کی کلیئرنس تھی۔ میڈیا رپورٹس میں بھی اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ معیاری پروٹوکول کے مطابق تمام ضروری کلیئرنس اس پارٹی کو حاصل تھی، اس کے باوجود اس گاڑی پر فائرنگ کی گئی اور چیک پوائنٹ کے قریب IDF کے سپاہیوں نے گاڑی پر گولیاں برسا دی اور ایک گاڑی سے جب چند ورکرز اپنی جان بچا کر دوسری گاڑی میں منتقل ہوئے تو دوبارہ IDF نے اس گاڑی پر گولیاں چلا دی اور یہ سیم پروسیس ایک تیسری دفعہ بھی فالو تھرو ہوا کہ جب دوسری گاڑی سے بھی جو لوگ بچ کے تیسری گاڑی میں پہنچے IDF نے اس کے اوپر پھر گولیاں چلا دی۔ لیکن اس سب کے پبلک ڈسکلوجر کے باوجود اسرائیل نے اس واقعے کی کبھی بھی مکمل ذمہ داری نہیں قبول کی۔ جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ کی پٹی پر گولہ باری جاری رکھی ہے جس میں درجنوں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے، جن میں حال ہی میں غزہ کے ایک شہر کے ایک سکول میں پناہ لینے والے 11 افراد بھی شامل ہیں۔ ناظرین، یہ اگرچہ اسرائیلیوں کی اکثریت غزہ اور اس کی آبادی کو تباہ کرنا چاہتی ہے اور نسل کشی کی حمایت کرتی ہے، لیکن اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نتن یاہو کی جنگ ان کے لیے اچھی نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں حماس کی فتح ہو رہی ہے، خاص طور پہ اس لیے کیونکہ اسرائیل ناکام رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو یرغمال بنائے گئے افراد کی بازیابی کے لیے جو کہ شروع ہونے والی جنگ کا بنیادی مقصد تھا، غزہ سے مزید 6 اسیران کی لاشیں برآمد ہونے کے بعد لاکھوں اسرائیلی تل ابیب اور اسرائیل کے دیگر شہروں کی سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور جنگ بندی کا معاہدے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب جبکہ ہم اسرائیل پر بات کر چکے ہیں تو ایران پر بھی بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایران نے آنے والے ہفتوں میں اسرائیل کے خلاف انتقامی کارروائی کا وعدہ کیا ہے۔ جولائی میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت نے ایک نازک توازن کو توڑ دیا تھا۔
ایران اور اسرائیل کے درمیان دیرینہ تنازع میں کشیدگی کا وقت اس سے برا نہیں ہو سکتا تھا۔ نئے حلف اٹھانے والے صدر مسعود پزشکیان ابھی اپنے کردار کے عادی ہوئے ہی نہیں تھے کہ یہ ایکسپلوسیو جیو پولیٹیکل سچویشن ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد دہانی کے لیے بتائیں کہ گزشتہ ستمبر میں اقوام متحدہ میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا ایک تبصرہ جس میں غزہ کو جوہری ہتھیاروں سے تباہ کرنے کی دھمکی دی گئی تھی، ایران کی طرف سے جسے ایک خطرہ سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایران خود کو اپنی جوہری حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور محسوس کر رہا ہے۔ جوہری معاہدے سے امریکہ کی یک طرفہ دستبرداری ایران کے لیے اپنے نقطہ نظر کو بدلنے کے لیے ایک اور وجہ ہے، کیونکہ ایران نے جوہری مذاکرات میں اس امید پر قدم رکھا تھا کہ اس کے جوہری پروگرام پر پابندیوں کے بدلے میں اس کے ملک پر سے پابندیاں ہٹا لی جائیں گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔